للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی. تنبیہان: ان المشترک اللفظی والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراہین الا مع نصب القرینۃ على ارادۃ معنى المقصود ومثلها المنقول والمرتجل ما لم يهجر المعنى الأول فإذا هجر كان ذلك وحده قرينة على إرادة الثاني على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية حتى مع القرينة. اچھا، خوب ہماری جو گفتگو چل رہی ہے مباحث الفاظ میں، اور مصنف نے ابھی یہ بیان کر دیا ہے کہ جو ایک لفظ ہوتا ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا فقط ایک معنی ہو، اور جس کی مثال کہی کہ فقط لفظ اللہ ہے، یا جدید ٹیکنالوجی کے لیے جو نام بنائے جائیں گے وہ اس کی مثال ہوں گی، کیونکہ ہم نے ایک معنی اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ کوئی اس کا معنی مجازی بھی نہ ہو. تو ظاہری بات ہے جتنے الفاظ مجازی طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ دنیا میں تقریباً ہر لفظ کو کیا ہے مجازی استعمال کر دیا جاتا ہے، اس کے دو معنی لے لیے جاتے ہیں. بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرا معنی غلط بھی لے لیے جاتے ہیں. تو لہٰذا لفظ مشترک کیا ہے؟ فقط اللہ ہے، یا جو جدید ٹیکنالوجی کی چیزوں کے نام رکھے جائیں گے وہ ہوں گے لفظ مختص میں. اچھا، اس کے علاوہ جو چار قسمیں ہیں: مشترک، منقول، مرتجل اور حقیقت و مجاز. مشترک، منقول اور جو مرتجل ہیں، تینوں میں جو نقطہ اشتراک ہے کہ تینوں میں کیا ہے معنی زیادہ ہوتا ہے، لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا، اور تینوں میں جو دوسرا جو زیادہ معنی ہے ہر معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. یہ دو نقطے کیا ہیں تینوں میں مشترک ہیں کہ معنی بھی زیادہ ہوگا مشترک میں، منقول میں، مرتجل میں، اور ہر معنی کے لیے کیا ہوگی وضع بھی ہوگی. اچھا، فرق کیا ہے مشترک اور منقول میں؟ جو فرق ہوگا کہ مشترک میں ہر معنی کے لیے ایک ہی ٹائم پہ وضع ہوگا، آگے پیچھے نہیں ہوگا. ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی زمانے میں ایک لفظ کے بہت زیادہ معنی ہیں، سب کے لیے الگ الگ طور پہ وضع ہوگی یہ. لیکن منقول میں کیا ہے ٹائمنگ ہے اور زمانہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ ایک معنی کے لیے تھا، پھر دوسرا ٹائم آیا، اسلام کا زمانہ آیا تو اس میں اس لفظ کو کسی اور معنی کے لیے استعمال کرنے لگ گئے. ایک زمانے میں لفظ ہاتف سے کوئی غیبی آواز سمجھی جاتی تھی، جب ٹیکنالوجی آئی، ٹیلی فون بنا تو اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ ہاتف رکھ دیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ اب ہاتف کے دو معنی ہیں، ایک غیبی آواز اور ایک معنی کیا ہے ٹیلی فون ہے. لیکن جو غیبی آواز کے لیے واضح ہوا ہے وہ پہلے زمانے میں واضح ہوا ہے، اور پھر ٹائم گزرنے کے ساتھ یہ کس کے لیے واضح ہو گیا ہے؟ ٹیلی فون کے لیے واضح ہو گیا ہے. لیکن جو لفظ جون ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک معنی سفید اور ایک معنی کالا، یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ کالے کے لیے تھا لفظ جون بولا جاتا تھا، پھر کوئی گورا پیدا ہوا اس کا نام جون رکھا تو یہ سفید کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. شروع سے جب لغت عربی تھی تو لفظ جون کو دونوں معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا، اور دونوں معنوں کے لیے یہ کیا تھا؟ واضح ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ دونوں میں فرق ہو جائے گا. مرتجل بھی منقول کی طرح ہے، یعنی مرتجل میں کیا ہوتا ہے دوسرا معنی بعد میں وضع کیا جاتا ہے، دوسرے معنی کے لیے لفظ کو بعد میں وضع کیا جاتا ہے. لیکن دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے کہ منقول میں مناسبت دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جناب علی جو مرتجل ہے اس میں مناسبت نہیں دیکھی جاتی. اور منقول کی جو مثالیں ہیں یہی رہیں گی، سیارہ ہو گئی، ہاتف ہو گئی، لفظ صلاۃ ہو گیا، دعا ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، جدید جتنے بھی آپ کسی علم کی اصطلاحات لے کر آئیں گے وہ منقول میں جائیں گی. لیکن مرتجل کی کیا مثالیں ہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ مرتجل کی مثالیں لوگوں کے نام ہوں گے، اور وہ بھی سب لوگوں کے نام نہیں، اکثر لوگوں کے نام. کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے جو نام ہوں اسم با مسمى، جیسا نام رکھا، حسین نام رکھا تو وہ ہو سکتا ہے خوبصورت بھی ہو، ٹھیک ہے، حسن نام رکھا تو خوبصورت بھی ہو. لیکن بعض اوقات ممکن ہے کہ کیا ہے وہ اسم با مسمى نہ ہو، اور اکثر طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نام رکھا جاتا ہے بہت اونچا ہوتا ہے اور انسان کا کردار کیا ہے نام کے مطابق نہیں ہوتا، تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ مرتجل کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو لفظ کو وضع کیا گیا ہے اپنے بیٹے کے لیے، ایک بندے کے لیے، تو وہ بندہ کیا معنی ہے لفظ کا. تو یہ کیا ہے جائے تینوں میں یہ تفصیل ہو جائے گی. حقیقت اور مجاز ہم نے کہا گیا ہے کہ اصل میں لفظ ایک کے لیے واضح ہوگا، دوسرے کے لیے واضح نہیں ہوگا. لفظ کس میں استعمال ہوگا؟ غیر موضوع لہو میں استعمال ہوگا. جب غیر موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو پھر مناسبت کو کیا دیکھا جائے گا. اسی وجہ سے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو حقیقت اور مجاز ہے اس میں دلالت کی کون سی قسم بنے گی؟ دلالت التزامیہ بنے گی. کیونکہ دلالت التزامیہ میں کیا ہے؟ لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے فی غیر معناہ الموضوع لہو، معنی موضوع لہو کے اندر استعمال نہیں کیا جاتا، معنی موضوع لہو سے ہٹ کے دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرے معنی کو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے.
کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے لازمہ ہوتا ہے. یعنی پانچواں جو ہے حصہ اس میں بنے گی دلالت التزامیہ. جو پہلے چار ہیں ان چار میں سب کے اندر کیا بنے گی؟ دلالت مطابقیہ بنے گی. ٹھیک ہے جی. دلالت تضمنیہ کی یہاں پہ کوئی مثال ہمارے پاس ان الفاظ میں کیا ہے پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, واضح ہے انشاءاللہ یہ بات. کس میں؟ مطلق میں؟ مشترک میں؟ مرتجل میں دلالت مطابقی ہے. لفظ زید بولا اس سے اس کا بیٹا سمجھا گیا پورا پورا, یہ تو نہیں لفظ زید بولا تو اس کی بیٹے کی گردن سمجھی گئی یا اس کا فقط پیٹ سمجھا گیا. ٹھیک ہے, مطابقی ہے. تضمنیہ میں کیا کہا تھا کہ لفظ بولا جائے, لفظ کتاب بولا جائے اور مراد کیا ہو فقط صفحہ ہو. ٹھیک ہے, لفظ کپڑا بولا جائے کہ میرے کپڑے خراب ہو گئے اور مراد کیا ہو فقط دامن ہو. ٹھیک ہے, وہ میرے جسم کو زخمی کر دیا, لفظ جسم بولے اور فقط مراد کیا ہو کہ ہاتھ کو اس نے زخمی کیے. ٹھیک ہے, لفظ سر بولا ہے کہ سر کا مسح کرو, مراد کیا ہے سر کے ایک جز اگلے والا حصہ. یہ کیا دلالت کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ جتنا بھی دیکھ رہے ہیں مشترک میں کیا ہوتا ہے لفظ کی اپنے پورے معنی کے اوپر دلالت ہوتی ہے, منقول میں بھی. یہاں کہیں پر بھی تضمنیہ موجود نہیں ہے. جی ہاں, حقیقت مجاز میں التزامیہ ہے, کیونکہ حقیقت المجاز میں کیا ہوتا ہے معنی موضوع لہو نہیں ہوتا جو مجاز میں استعمال ہوتا ہے. معنی کیا ہوتا ہے اس کا خارجی ہوتا ہے, یعنی موضوع لہو سے ہٹ کے ہوتا ہے. جبکہ مطابقی اور تضمنی میں کیا ہوتا ہے معنی موضوع لہو ہوتا ہے. مطابقی میں پورے کا پورا ہوتا ہے, تضمنی میں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن التزامیہ میں تو کیا ہے معنی سے ہٹ کے باہر والے معنی پہ جا رہے ہیں. ہاں, لزوم راسخ ہونا چاہیے, یہ شرط رہے گی. ہاں, قرینے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. آج تنبیہ میں یہی چیز بیان کریں گے. پھر کیا؟ ہاں, جب راسخ ہو, ہاں جب التزام راسخ ہو تو اچھا سوال ہے کہ جب معنی مجازی اور اس میں التزام راسخ ہو گیا ہے تو قرینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ پھر اتنا زیادہ پھر راسخ نہیں ہوگا تو بھی ضرورت پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر کیا ہے کہ میں نے شعر کو دیکھا اور لوگ کہتے ہیں کہ شعر فقط بہادر کے لیے استعمال کی جاتا ہے تو پھر قرینے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. بار چلیں یہ دیکھتے ہیں, آج یہ اچھا سوال ہے آگا کا, اس کو رکھتے ہیں ذہن میں. اچھا, اب یہ چیزیں جب واضح ہو گئیں تو آگا کیا کہتے ہیں کہ ان المشترک لفظی, کہ مشترک کے لفظی. مشترک کے لفظی کیا مراد ہے؟ جو ابھی گزرا ہے مشترک کے لفظی. ہم نے کہا ہے کہ مشترک کے لفظی کے مقابلے میں کیا ہے مشترک کے معنوی ہے. مشترک کے معنوی میں معنی زیادہ ہوتے ہیں لیکن سب کے لیے الگ طور پہ واضح نہیں ہوتا. ایک معنی کے لیے واضح ہوتا ہے, باقی اس کے اندر آ جاتے ہیں, اس کے کیا بن جاتے ہیں مصادیق بن جاتے ہیں. ہاں, اس میں کیا ہوتا ہے کلی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھیں مشترک کی تعریف میں تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ وقد وضع للجمیع کلا علی ہدتن. یہ جو علی ہدتن کی قید ہے اس سے کس کو خارج کیا؟ مشترک کے معنوی کو خارج کیا. کیونکہ مشترک کے معنوی میں ایک معنی کے لیے واضح ہوتا ہے جو کلی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ لفظ انسان کو جب وضع کیا تو زید کے لیے بھی وضع کیا, عمر کے لیے, بکر کے لیے, محمد کے لیے, علی کے لیے, ایسا نہیں ہے. لفظ انسان کو حیوان ناطق کے لیے وضع کر دیا, پھر لفظ انسان کیا زید کے لیے بولا جائے گا کہ آج ایک انسان کو میں نے دیکھا. ٹھیک ہے, سب کے لیے کیا بولا جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا مشترک کے معنوی ہو جائے گا, اس میں کلی ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں تنبیہان میں کہ ان المشترک لفظی, کیونکہ ابھی مشترک لفظی کی بحث چل رہی ہے اس وجہ اسی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ مشترک لفظی اور جو مجاز ہے مجازی معنی لا یصح استعمالہما, ان کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. کہاں پہ؟ فی الحدود. حدود کہتے ہیں حد, حد کی جمع حدود ہے. انشاءاللہ بعد میں منطق ثانی میں ہے کہ تعریف کو کہتے ہیں. کسی چیز کی تعریف کرنا کیا کہتے ہیں؟ اس کی آپ حد بیان کریں. حد بیان کرنے کیا مطلب, یعنی اس کی تعریف آپ کریں. کسی چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں, ڈیفینیشن کر رہے ہیں, تو اس تعریف کے دوران آپ لفظ مجازی کو اندر استعمال کریں یا لفظ مشترک پہ استعمال کریں, کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں صحیح؟ اس کی وجہ واضح ہے, کیونکہ پھر اس چیز کی تعریف صحیح نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے, جو اگلے بندے کو اشتباہ ہو جائے گا, اگلے بندے کہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا حدود میں استعمال نہیں کر سکتے. براہین میں اگر آپ کسی چیز پہ برہان اور دلیل دے رہے ہیں وہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے, مگر کب؟ الا ما نصب القرینۃ, مگر یہ کہ آپ قرینے کو نصب کریں. کس کے اوپر؟ علی ارادۃ معنی المقصود, اپنے معنی مقصود کے ارادے کے اوپر قرینہ قائم کریں اور اگلے کو پتہ چل جائے کہ یہ جو لفظ مشترک بول رہا ہے یا لفظ اسد جو بول رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جناب علی, اس کا یہی مجازی معنی ہے. ٹھیک ہے, اب اسی بات میں آ جاتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے شیر کو دیکھا. ٹھیک ہے, یعنی وہ برہان قائم کر رہا ہے. برہان وہ یہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ میں نے شیر کو دیکھا, پھر اس بندے کو دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ
شیر کو لے کر آیا تھا، اس طریقے سے کوئی کسی کو دلیل دینا چاہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے شیر کو بھی دیکھا، اس بندے کو بھی دیکھا، پھر یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ رائی تو اسدن، پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو دیکھا، رائی تو انسان. اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر اسد کیا ہے؟ شیر ہے. یعنی شیر کیا مطلب؟ وہی 4 ٹنگوں والا. تو یہ اس نے اگر استعمال کیا ہے تو اس کے اوپر قرینہ اس کے پاس موجود ہے، کیونکہ وہ بعد میں کہہ رہا ہے کہ میں نے بندے کو بھی دیکھا، شیر کو بھی دیکھا، پھر وہ ڈر رہا تھا، یہ تھا وہ تھا. لیکن اگر وہ فقط کہتا ہے کہ میں نے شیر کو دیکھا اور کوئی قرینہ وغیرہ قائم نہیں کرتا، اور وہ بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جناب علی کہ وہ لوگ سمجھیں کہ یہ کبھی شیر کو دیکھ ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے دیکھا ہو، ٹھیک ہے ممکن ہے، کوئی ایسے قرینہ اور حالات بھی موجود نہیں ہے، تو پھر یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ پیچیدہ ہو جائے گا اور اس کا کوئی معنی کیا نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی علمی تعبیرات آپ کی ہوتی ہیں اس میں آپ لفظ مشترک کو کبھی بھی استعمال نہ کریں علمی تعبیروں. لہذا جو علمی تحریر ہوگی اس میں کبھی لفظ مشترک اور مجاز کو استعمال نہیں کیا جائے گا. لیکن جو خطابت ہے اور جو شعر ہے وہ ساری کے ساری اسی بات کے اوپر موقوف ہے کہ لفظ مشترک کو استعمال کیا جائے اور کیا مجاز کو استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. کیوں استعمال کیا جائے؟ شعر اگر ہوگا تو تبھی تو داد ملے گی، خطابت ہوگی تو تبھی تو کیا واہ واہ ہوگی. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو خطابت وغیرہ ہے اس میں خطیب جتنا بھی کہتا رہے کہ میں دلیل آج قائم کرنے جا رہا ہوں، برہان قائم کرنے جا رہا ہوں، خطابت کے دوران کسی علمی مطلب کو ثابت نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ خطابت کے دوران جو بھی الفاظ استعمال ہوں گے وہ مجاز والے، مشترک والے استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. اور قرینہ بھی قائم نہیں کرے گا. وہ قرینہ قائم کرتے پھر تو بات ہی ختم ہوگی. جب وہ کہے گا کہ علی رب ہے، ٹھیک ہے، اور جناب علی رازق ہے، وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اب وہ قرینہ قائم نہیں کر رہا ہے کہ رب سے میری یہ مراد ہے کہ علی علیہ السلام اپنے بچوں کو پالتے ہیں. اچھا، رازق سے یہ مراد ہے کہ گھر کے لیے کما کے روٹی لاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ قرینہ قائم نہیں کر رہا، کیونکہ قرینہ قائم کرے تو پھر واہ واہ نہیں ہوگی، داد ہی نہیں ہوگی. وہ علی رب کا مشترک لفظ نے استعمال کیا، چھوڑ دیا اس نے. بس وہ کہتا ہے بس آپ کے عقیدے چیک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ خطابت میں ایسے لفظ استعمال کر رہا ہے جو مشترک ہیں. حالانکہ منطق کیا کہتی ہے کہ لا اسے استعمال ہوا، کبھی بھی آپ لفظ مشترک اور حدود کو برہان اور دلیل دیتے وقت آپ استعمال نہیں کریں. اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ ساتھ ساتھ قرینہ بھی قائم کریں کہ میری مراد اس سے کیا ہے تاکہ واضح ہو. اگر اپنی مراد واضح نہیں کرتے تو منطق کے نزدیک جو آپ کی گفتگو ہے وہ غیر منطقی ہوگی. جب گفتگو آپ غیر منطقی کر رہے ہیں، اگرچہ دنیا داد آپ کو دے رہی ہے، اس کی آپ کی فکر کو کیا ہے نہیں جانچا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کیا ہے یہ ایک چیز کیا ہے بڑی ہی اہم ہے کہ مشترک کے لفظی اور مجاز کو استعمال نہ کیا جائے برہان دیتے وقت، مگر یہ کہ ساتھ ساتھ قرینہ بھی قائم کریں. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہیں کہ علی رب البیت ہے، ساتھ بیت کا لفظ لکھیں پھر مضاف کریں. علی کیا ہے؟ رب البیت ہے، گھر کا اپنا مالک ہے. ٹھیک ہے. علی کیا ہے؟ رازق الاولاد ہے، اپنی اولاد کو کھلانے والے. پھر یہ رازق اولاد اور بیت اگر لکھیں کہ قرینہ قائم ہوگا پھر تو ٹھیک ہے بات. قرینہ نہیں قائم کریں گے تو پھر بات کیا ہو جائے گی؟ غیر منطقی ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ شرک ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی بات. ہاں، یعنی شرک نہیں ہوگا بہرحال، یعنی غیر منطقی بات ہو جائے گی. اب اس بندے کی بات سے نہ تو شرک ثابت ہوگا کیونکہ ممکن ہے وہ کہے کہ میری مراد تو وہ تھی، اور نہ ہی جناب علی اس بندے کی بات سے کیا ثابت ہوگی؟ توحید ثابت ہوگی، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ارادہ وہ رکھتا ہو. یعنی ایک بندے کی بات کیا ہو جائے گی؟ مجمل سی بات ہو جائے گی. اور اگر اس بات سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو ظاہر بات اسے کیا کہا جائے گا؟ مفسد کہا جائے گا، مضل کہا جائے گا. اور اگر بعد میں وہ اپنی باتوں سے پھر رہا ہے تو اسے منافق کہا جائے گا. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں. اچھا، وہ مثلہما المنقول، مشترک کے لفظی کی طرح ہے منقول اور مرتجل بھی. یعنی لفظ منقول کو آپ استعمال کریں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مرتجل کو استعمال کریں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یعنی آپ لفظ صلات جو ہے وہ منقول ہے، لفظ سیارہ کیا ہے؟ منقول ہے. لفظ علی اور محمد کیا ہے؟ مرتجل ہے. اس کو بھی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. کب؟ لیکن یہاں پہ ایک شرط ہے، معلوم یحجر المعنی الاول، کہ جب تک یہ اپنے معنی اول کو چھوڑ نہ چکے ہوں. یحجر کیا مطلب؟ چھوڑ دینا کسی چیز کو، ہجرت کر لینا. تو اس کا مطلب ہے کہ منقول اور مرتجل کی پھر 2 قسمیں ہیں ہمارے پاس. ایک منقول اور مرتجل وہ ہے کہ جس میں پہلے معنی کو ہجر کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جیسے لفظ صلاۃ اور خمس لے لیں. ٹھیک ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب علی آپ کی جو طہارت ہے آپ طہارت حاصل کرو، ٹھیک ہے، تو اس طہارت سے صفائی نہیں سمجھی جاتی. اچھا، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ طائرہ پہ بیٹھ کے پاکستان جاؤں گا تو اس سے مراد کیا ہے؟ کبوتر اور چڑیا نہیں سمجھی جاتی. ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ لفظ طائرہ نے اب کیا ہے؟ کبوتر اور چڑیا کو چھوڑ دی ہے. اب بھی معاشرے والے اسے کس میں استعمال کر رہے ہیں؟ جہاز میں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ منقول کی پہلی قسم ہوگی کہ جہاں پہ جو پہلا پرانا معنی ہے اس سے کیا ہوگی ہے؟ جدائی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا کیا ہے جناب علی کہ اس لفظ نے جناب علی اپنے پہلے معنی کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. فرض کریں شعبان، ٹھیک ہے، شعبان کیا ہے؟ مہینے کا نام ہے.
تو کوئی بندہ کیا ہے مرتجل کی مثال ہے، اپنے بیٹے کے نام شعبان رکھتا ہے، تو ابھی ایسا تو نہیں ہوا کہ اس کا بیٹا اتنا مشہور ہو جائے کہ اب لوگوں کے سامنے جب بھی شعبان کا نام لیا جائے اس کے بیٹے کی ذہن میں نام آتا ہو، نہیں، شعبان لیں گے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں شعبان آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یا شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، اس طرح کے لوگ بات سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، پہلے معنی کسی نے نہیں چھوڑا اس لفظ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، منقول کی مثال لے لیں۔ منقول کیا ہے، فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ میں شاعر ہوں یا میرے اندر جہاں فن خطابت ہے، تو میں ایک تعبیر کیا ہے اپنے معنی میں استعمال کروں گا۔ یہ صرف فرض کریں لفظ سکر کی میں نے مثال دی تھی، آپ کہیں کہ میں صوفی ٹائپ بندہ ہوں، تو لفظ سکر اور نشے کو میں کس میں استعمال کروں گا، اللہ کی یاد میں، ٹھیک ہے کہ۔ اور کیا ہے جناب علی، میں یہ جو جام پہ جام پیا، یہ جو شراب کا لفظ ہے، شراب کا لفظ میں کس کے لیے استعمال کروں گا، جناب علی پاک پانی کے لیے استعمال کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور جناب علی کہ میں علی کے ولایت علی کے نشے میں ہوں، میں نشے کو لفظ کو کس میں استعمال کروں گا، معرفت میں استعمال کروں گا۔ آپ نے یہ لفظ بنا لیا، لیکن جب آپ معاشرے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی انسان کو نشے میں ہونا چاہیے، تب تو کیا ہے اس کی معرفت کا پتہ چلے گا۔ تو اب معاشرے میں جو لفظ نشہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک منقول ہو گیا آپ کی تعبیر کے مطابق، لیکن اس نے ابھی تک پہلے معنی کو نہیں چھوڑا۔ پہلا معنی کون سا، چرس پینے والا نشہ، کیا ہے اس کو اس نے نہیں چھوڑا۔ جب لفظ نشہ نے اپنے پہلے والے معنی کو معاشرے میں نہیں چھوڑا، جب بھی لفظ نشہ بولا جائے گا، لفظ جام بولا جائے گا، لفظ شراب بولا جائے گا، لفظ ساقی بولا جائے گا، تو سارے وہی سمجھیں گے، غلط معنی سمجھیں گے۔ جب سارے غلط معنی سمجھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے استدلال میں، اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ کو استعمال نہ کریں، کیونکہ لوگ اور سمجھ سکتے ہیں۔ جب لوگ اور سمجھیں گے تو پھر آپ کی فکر منتقل کرنے میں کیا ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں احسنتم، لفظ تقلید کی اگر مثال لی کہ مثلا حوض نجف میں آ جائیں، جو بندہ پڑھ لیا جس نے تقلید کا معنی، اسے پتہ چل گیا کہ لفظ تقلید کا مطلب کیا ہے، کہ جو بندہ قرآن و حدیث سے سمجھ کے آپ کو مسئلہ بتائے وہی تقلید ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان کے معاشرے میں مثلا لوگوں کو نہیں پتہ کہ لفظ تقلید کا کوئی یہ معنی بھی ہے، وہ جب بھی تقلید بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار رسول کی تقلید کرو، علی کی تقلید کرو، یہ کیا تم غیر معصوم کی تقلید کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک لفظ تقلید کا جو ہے نا وہ پرانا معنی راسخ ہے۔ کیا مطلب، یعنی اطاعت کرنے والا معنی۔ ہمارے ہاں تو اطاعت تو نہیں ہے مجتہد کی، اطاعت تو معصوم کی اطاعت ہے۔ مجتہد میں تو کیا بیان کرنا ہے، معصوم کا حکم بیان کرنا ہے، اور آپ نے حکم کو پہچان کے اطاعت کرنی ہے، مجتہد کی اطاعت تو نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں تقلید کا کیا معنی ہے، غیر معصوم کی اطاعت ہے۔ جب ان کے ذہن میں غیر معصوم کی اطاعت ہے تو کسی مولانا یا خطیب کو نہیں چاہیے کہ وہ کہے کہ آپ تقلید کرو، کیونکہ وہ جب تقلید کہے گا تو وہ تو غلط معنی مراد لیں گے۔ لہٰذا وہ مولانا کیا کہے گا کہ آپ معصوم کی اطاعت کرو، لیکن معصوم کے حکم کو آپ کیسے پہچانو، تو وہ کیا علماء سے اب رجوع کر لو، ان سے پوچھ لو، یعنی وہ لفظ رجوع کو وہاں پہ استعمال کرے اور یہ کہے کہ علماء سے سوال کر لو، تو وہ اچھا لفظ وہاں پہ سمجھا جائے گا، لیکن لفظ تقلید کو استعمال کریں گے تو غلط ہوگا۔ اور اسی وجہ سے پاکستانی معاشرے میں مثلا لوگ جو ہے وہ تقلید کے خلاف ہیں۔ اکثریت جو خلاف ہے وہ کس وجہ سے خلاف ہے کہ مولانا صاحب تقلید کے اوپر زور دیتے ہیں لیکن اسے ان کا معنی واضح نہیں کرتے۔ جب معنی واضح نہیں کرتے تو وہ پرانا معنی سمجھ لیتے ہیں، جب پرانا معنی سمجھ لیتے ہیں تو پھر مولوی کے اوپر اشکال آ جاتا ہے، یہ دیکھو مقصر بن گئے ہیں، جہاں اطاعت فقط معصوم کی ہوتی ہے، یہ ہمیں غیر معصوم کی اطاعت کے پیچھے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری غلطیاں فکر کہاں پہ پیدا ہوئیں، منطق کے اس نقطے سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ہم برہان اور حدود میں ایسے الفاظ کے استعمال نہ کریں کہ جن کے مشترک معنی ہوں، اور اگر منقول ہے، تقلید کیا منقول ہے، فقہ نے بھی اسے اڈاپٹ کیا ہے نا، یہ منقول ہے اور پہلا معنی اس کا ہجر نہیں ہوا، کیونکہ ہجر کیا ہر معاشرے کے اعتبار سے الگ ہوگا۔ پاکستان کے معاشرے میں ابھی تک ہجر نہیں ہوا، جب اس کا ہجر نہیں ہوا تو آپ استعمال نہ کریں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ واضح ہیں کہ ہم استعمال کریں گے نہیں، اس کو لفظ سے مشکل ہو رہی ہے، لفظ سے مشکل ہو رہی ہے تو چھوڑ دینا کہ آپ تقلید چھوڑیں، تقلید حرام ہے، ٹھیک ہے حرام ہے، ہاں تقلید حرام ہے، کیا مطلب اس معنی میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ سوال تو کریں گے، نانی دادی سے تھوڑی سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے، نانی دادی بھی تو آپ کو وہی بتا رہی ہے جو معصوم نے بتایا ہے، بالآخر سوال کا جنبہ تو ہے، وہی تو نہیں آنی کسی کے اوپر، امام زمانہ نے تو آ کے خواب میں نہیں بتانا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا حکم جاننے کا۔ تو کیا ہے، وہ الفاظ سے جان چھڑائیں ان لوگوں کی، جو الفاظ ان کو برے لگتے ہیں جان چھڑا لیں ان سے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ عظمیٰ کا لفظ ہے، کہتے ہیں یہ کہ یہ آیت اللہ عظمیٰ کا لفظ معصوم کے لیے ہے، اللہ کی بڑی نشانی، یہ کیا مجتہد کو آیت اللہ عظمیٰ کہہ رہے ہیں، یہ تو بندے جناب علی معرفت ان کی نہیں ہے، یہ تو کیا ہو گیا، مقصر ہو گیا، معصوم کی شان کو گھٹا رہے ہیں جناب علی۔ تو انہیں آپ ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ حوضے میں یہ رائج ہے کہ معصوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ پہلے معنی کو کیا ہے مشترک ہو چکا ہے، یہ دونوں کے لیے ہجر فرض کریں ہجر ہو چکا ہے، منقول ہے، پہلے یہ عامہ کے لیے استعمال ہوتا تھا پرانے زمانے میں، آج کے لیے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرجے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن پاکستانی معاشرے میں تو اس طرح نہیں ہوا ہجر، جب وہاں پہ نہیں ہوا تو اب یہی الفاظ وہاں پہ استعمال کریں گے، یہ یا استعمال کریں تو پھر انہیں قرینہ قائم کریں ساتھ،
قرینہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ساتھ سمجھائیں بھی صحیح، ٹھیک ہے، وہ بھی تب کہ جب معاشرت سننے کی طاقت رکھتے ہو آپ کے قرینے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس چیز کو سمجھے اور لفظوں کو پکڑے انسان، تو انسان خود بھی فکر ٹھیک کر سکتا ہے اور لوگوں کو بھی کیا صحیح فکر منتقل کر سکتا ہے۔ جی ہاں، ہجرت نہ کرے تو اس وقت تک لفظ کو استعمال نہ کریں جب تک قرینہ قائم نہ کرے۔ نہیں، مجاز نہیں ہوگا، منقول میں کیا ہے، وضع ہوتی ہے نا، وضع تو ہوا ہے، ہجرت نہیں کی، نہیں ہجرت نہیں کی، معاشرے میں ہجرت نہیں کی تو وضع تو ہوا ہے، معاشرے میں وضع ہو گیا ہے، لیکن ہجرت نہیں کی پہلے معنی سے، وضع تو کیا آپ نے نا، وضع کس نے کیا ہے، مجتہدین نے کیا ہے نا، علماء اور مجتہدین نے وضع کر دیا، لیکن وضع کرنے کے باوجود جو معاشرے کے ذہن سے ہے پرانا معنی نہیں نکلا۔ ہم یوں اس سے الفاظ میں کہیں کہ منقول میں ٹھیک ہے جی، آپ صوفی تھے، آپ مجتہد تھے، آپ مرجع تھے، آپ نے کچھ الفاظ کو لیا اپنے معنی میں وضع کر دیا، اچھا آپ صوفی تو یہ کیا بن جائے گا، منقول صوفی بن جائے گا، منقول شرعی بن جائے گا، ٹھیک ہے، منقول کی قسمیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن وضع کرنے کے بعد ابھی تک پرانا معنی لوگوں کے ذہنوں سے نہیں نکلا، جب پرانا معنی لوگوں کے ذہنوں سے نہیں نکلا تو آپ اسے استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ پھر استعمال کر رہے ہیں تو وضاحت تو ساتھ دیں کم از کم، قرینہ تو قائم کریں، قرینہ کیا کہیں گے، وضاحت تو دیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گی چیز۔ اچھا، فائزہ حجرا معلوم، یہ کیا کہا کہ وہ مثلما، اسی مشترک اور مجاز کی طرح لفظوں کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا، برہان دلیل دیتے وقت یا کسی چیز کی تعریف بیان کرتے وقت، تقلید کی تعریف کر رہے ہیں یا کچھ آپ کر رہے ہیں، ایسے لفظوں کا استعمال صحیح نہیں ہوگا، کس کا، وہ مثلما اسی مشترک لفظ اور مجاز کی طرح منقول اور مرتجل بھی، کب اس کی طرح ہیں، معلوم یحجر المان الاول، جب یہ معنی اول کو ہجر نہ کریں، فائزہ حجرا، جب معنی اول کو یہ چھوڑ دیں اور دوسرے معنی میں استعمال شروع ہو جائے، جیسے کہ لفظ صلاۃ میں نے مثال دی، تو کان ذالک وحدہ، تو خود یہ جو ہجر کرنا ہے یہ خود وحدہ، یہ ہجر کرنا ہی اکیلا کیا ہے، قرینہ بن جائے گا علی ارادت ثانی، کہ آپ دوسرے معنی کا کیا ہے ارادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہجر کر دے تو یہ قرینہ بن جائے گا، اگر ہجر نہیں کیا تو پھر آپ خود کیا کریں، قرینہ قائم کریں، ٹھیک ہے۔ لہذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ مختص کے علاوہ مشترک، مجاز، منقول اور مرتجال، یہ چاروں جو قسمیں ہیں اس کو کبھی بھی آپ علمی بیانات میں استعمال نہ کریں، اگر استعمال کر رہے ہیں تو جو پھر معنی اس کا آپ مراد لے رہے ہیں اس کے اوپر کیا کریں، قرینہ قائم کریں۔ اور منقول اور مرتجل میں قرینہ کون سا ہو سکتا ہے، ہجر بھی ایک قرینہ ہو سکتا ہے کہ جب معاشرے میں وہی نیا معنی رائج ہو جائے، اگر نیا معنی رائج نہیں ہوا تو پھر آپ کو خود قرینہ قائم کرنا چاہیے، اگر خود قرینہ قائم نہیں کرتے، مطلقاً لفظ تقلید استعمال کر رہے ہیں اور معاشرے والے سے کچھ اور سمجھ رہے ہیں، آپ کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، آپ کو مقصر بنا رہے ہیں، تو پھر غلطی کیا ہے، منطق کو اپلائی نہ کرنے کی ہے، نہ کہ لوگوں کی جہالت کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی کیا ہے اپنی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، منطقی گفتگو کریں، ٹھیک ہے۔ علی انہ یحسن اجتناب المجاز فی الاسالیب العلمیۃ حتی مع القرینۃ، اچھا یہ پہلے حالانکہ بات کی ہے انہوں نے، والمجاز لا یصح استعمالہ، مجاز کو استعمال کرنا کہاں پہ حدود اور براہین میں جائز نہیں ہے، الا مع نصب القرینۃ، مگر یہ کہ جب قرینے کو کیا ہے ساتھ رکھیں، علی انہ سے ایک نئی بات کر رہے ہیں کہ علی انہ یحسن، مگر یہ کہ اچھا ہے، اچھا کیا مطلب مستحب ہے، یحسن کا اچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ اجتناب المجاز ہے کہ مجاز کو استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے، کہاں پہ، فی الاسالیب العلمیۃ، علمی تحریروں میں، علمی طریقوں میں، علمی تحریرات اور علمی بیانات میں مجاز کو استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے، حتیٰ مع القرینۃ، حتیٰ کہ آپ کے پاس قرینہ بھی موجود ہو پھر بھی جو مجازی الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں لفظ خدا ہے، لفظ خدا کا ایک مجازی معنی بھی ہے کہ جس سے زیادہ محبت کی جائے، جو شوہر ہے، جس کے لیے جان دینے کو آپ تیار ہوں، اسے کہتے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ قرینہ موجود ہے کہ آپ اللہ کو خدا مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ حسین میرا خدا ہے، کربلا میں میرا خدا رہتا ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں اللہ کو خدا مانتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ مجاز کو استعمال کر رہے ہیں، قرینہ بھی قائم ہے، اس کے باوجود جناب علی آپ کیا کر رہے ہیں، مجاز کو استعمال کر رہے ہیں، تو منطق کیا کہ نہیں یہ کام اچھا آپ نہیں کر رہے، اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے، منطق یہ کہے گی، مولانا صاحب کیا کہیں گے کہ کافر ہو گیا، اچھا منطق اتنا کہے گی کہ آپ اچھا نہیں کر رہے، لیکن ممکن ہے کہ آپ کی مراد کچھ اور ہو، منطق تو گنجائش رکھے گی، کیونکہ منطق فقط مختص میں یہ کہے گی کہ لفظ مختص میں کیا ہے، بندہ
گیا بالکل جو ایک لفظ استعمال کرے گا. اور مختص تو کیا ہے فقط لفظ اللہ ہے. لفظ اللہ کے علاوہ جو بھی استعمال کر رہے ہیں منطق بہرحال گنجائش رکھے گی، اور منطق گنجائش رکھ رہی ہے اور شریعت بھی گنجائش رکھ رہی ہے، فقہ میں بھی ایسے ہیں. لیکن جو جذبات ہیں لوگوں کے وہ شاید اس چیز کی گنجائش نہ رکھتے ہوں، وہ جذبات سے ہمارا لینا دینی نہیں ہے. اصل کیا ہے فقہ کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں کس میں ہیں؟ اسالیب علمیہ میں ہیں. اسالیب علمیہ کے نیچے حاشیہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. میرے پاس ایک کسی کا حاشیہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شعر اور خطابت میں آ جائیں تو وہاں پہ کام الٹ ہے. شعر اور خطابت میں جتنا آپ لفظ ساقی استعمال کریں گے، جتنا لفظ شراب اور مہکش، مہکدہ، نشہ یہ استعمال کریں گے، حتیٰ کہ لفظ عورت کو استعمال کریں گے، حسن کو استعمال کریں گے، جتنی مجاز گوئی زیادہ ہوگی اتنا شعر آپ کا اچھا ہوگا. کیوں اچھا ہوگا؟ کیونکہ شعر کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ ایک شعر پڑھیں تو جو ناکام عاشق ہے اس سے وہ اپنا معنی سمجھے، جو خدا کی معرفت رکھنے والا ہے وہ اپنا معنی سمجھے، جس کو کسی نے گھر سے نکال دیا وہ اپنا معنی سمجھے، جو امتحان میں فیل ہو گیا وہ اپنا معنی سمجھے، سارے ہر کوئی جب راضی ہو جائے. تو شعر کی خصوصیت کیا ہے کہ ایک ایسا معنی اس نے استعمال کیا جو مشترک تھا، مجازی تھا. یہ شعر کا کیا ہے؟ حسن ہے. انشاءاللہ تیسری جلد میں جب آئے گی شعر اور خطابت کی مثال تو وہاں پہ طریقے بتائیں گے کہ خطابت اور شعر اچھا کیسے ہوگا. تو وہاں پہ کہیں گے ایسے لفظوں کا استعمال کریں جو مجازی ہوں، جو مشترک ہوں، وہ بیان کریں گے. اور یہی طریقہ اگر آپ اہل علم میں لے لیں گے کہ اہل علم کیا مطلب کہ علماء جب لوگوں کو بات سمجھا رہے ہیں شریعت کی اور وہ خطابت کا سہارا لے رہے ہیں پھر اصلاً یہ بات غلط ہے. کیونکہ جب آپ شریعت کو سمجھا رہے ہیں تو شریعت کا مطلب کیا ہے کہ فکر محمد و آل محمد کو آپ منتقل کر رہے ہیں. اور منطق کیا کہے گی کہ صحیح فکر کو منتقل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ لفظ مشترک منقول وغیرہ کو استعمال ہی نہ کیا جائے. استعمال کر رہے ہیں تو کرینے آپ ساتھ قائم کریں. یہ نہیں ہے کہ خطابت کا سہارا لیں. تو اسی وجہ سے ہمارے مولانا پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یار آپ نے یہ لفظ استعمال کر دیا. وہ کہتے ہیں چھوڑو جی خطابت ہے، یہ بھی خطابت ہے تو عوام تو غلط فکر لے رہی ہے. اور منطق تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ فکر صحیح دینا چاہتے ہیں تو پھر کرینے قائم کریں، پھر مجاز گوئیاں اور یہ مشترک آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا جو ہے وہ یہ ایک اسلوب کے طریقے ہیں. بہرحال مطلب میرے خیال میں کافی واضح ہے. درس خارج زیادہ ہم نے دے دیا، آگے چلیں گے. المنقول، منقول کی یہاں پہ کہتے ہیں دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، منقول کی دو قسمیں یہاں پہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ منقول میں ایک بات ہم نے کیا کی اوپر کہ پہلے معنی کی جدائی لازم آ جائے. تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ منقول ضروری نہیں ہے کہ پورے معاشرے والے مل کے کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پورے معاشرے والے مل کے ایک لفظ سیارہ کو یا طائرہ کو جہاز میں استعمال کر رہے ہیں یقیناً پہلا معنی کیا ختم ہو جائے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے فقط، اس کا مطلب ہے کہ منقول ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خاص افراد یا ایک بندہ وہ لفظ کو کیا کرے اپنے معنی میں استعمال کرے. تو یہاں پہ کہتے ہیں منقول کے ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، ایک منقول تعیینی ہے اور ایک منقول تعینی ہے. ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر اس کو کرتے ہیں. کل یہ کرتے ہیں اور تمرین کے ساتھ اس کی کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.